مسرت ہلالی صاحبہ، عرفان سادات خان. مسرت ہلالی صاحبہ نے جسٹس نے اس سے آج ڈیفر کیا ہے، اور یہ پٹیشن بڑی ہی انٹرسٹنگ گراؤنڈز بنی ہوئی ہیں. ابھی ہم جب لائرز، ایک دو لائرز ہمیں سینئر لائرز ہمیں جوائن کریں گے تو اس میں آپ سے ذرا شیئر کروں گا کہ کیا بات ہے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ آج بات چیت کر رہے تھے اپنی پارٹی میٹنگ میں نواز شریف صاحب، تو ایک بار پھر انہوں نے کافی اپنا وہی بیانیہ دہرایا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے بیانیے میں انداز بڑا سافٹ ہے، الفاظ بڑے سافٹ ہیں، لیکن میسج بڑا سخت ہے، اور بار بار اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، حساب کتاب کی بات ہو رہی ہے، جن جرنیلوں نے، جن ججوں نے جو سب کچھ کیا. جو کرٹکس ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ پریشر بہت ہے، یہ تاثر بہت زیادہ قائم ہو گیا ہے کہ کنگز پارٹی کا الزام لگ رہا ہے، تو شاید اس لیے نواز شریف صاحب اس امپریشن کو زائل کر رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف ان کے تمام مقدمات یکے بعد دیگرے ختم ہوتے گئے، دوسری طرف نیوز از بینگ ٹائٹنڈ اراؤنڈ عمران خان. پہلے جو ان کا نکاح والا کیس چل رہا ہے، خاور مانکا والا، اس میں بھی ان کی کورٹ نے رول کر دیا ہے کہ جی گراؤنڈز ہیں ٹرائل چلنے کے، وہ ٹرائل بھی کل سے شروع ہو رہا ہے. پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ جو انہوں نے بیل اپلیکیشن موو کی ہوئی تھی توشہ کیس میں، وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے. کل پارٹی الیکشنز کا جو معاملہ ہے اس میں الیکشن کمیشن نے بلا لیا ہوا ہے. گزرے ہوئے کل پہ ان کی انڈائٹمنٹ ہو گئی سائفر کیس میں. 19 کو پھر ان کا وہ ہے جو کنٹیمپٹ کیس ہے الیکشن کمیشن کا، وہ وہاں پہ سٹیک ہو رہے ہیں مقدمات، یہاں پہ بالکل سٹیک ختم ہو رہا ہے. تو کیا نواز شریف صاحب سمپلی پلینگ ٹو دا گیلریز ہے، یا وہ جو ان کا سٹانس تھا وہ ہے؟ لیٹ می گیٹ شہزاد انٹو اٹ آلسو. یہ اتنی سمپل چیز ہے کہ میاں صاحب آئے ہیں اور بیسکلی قوم کا غصہ ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ ہے اسٹریٹجی کہ یہ نہ لگے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور پرانی اسٹیبلشمنٹ کو رگڑ دیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو کل کی اسٹیبلشمنٹ تھی ایک وقت وہ بھی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ تھی. سال 2 سال بعد یہ کرنٹ اسٹیبلشمنٹ بھی پرانی اسٹیبلشمنٹ ہوگی اگر چینجز ہو جاتی ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہونے دے گی کہ پاسٹ اسٹیبلشمنٹ کو آپ تل دیں لا کے؟ مالک صاحب، جنرل پرویز مشرف کا جب کیس شروع کیا نون لیگ کی حکومت نے، تو اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت وہ نہیں ہونے دیا گیا. آپ نے دیکھا تھا کس طرح وہ جا رہے تھے عدالت، اور پھر ان کو ہسپتال لے کے گیا، پھر دھرنا بھی ہوا، راستے میں سے چلے گئے. پھر وہ نون لیگ خود کہتی ہے کہ دھرنا سیٹ اپ جب کیا گیا وہ بھی ہماری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا، اور وہ شروع اس لیے کیا گیا دھرنا کیونکہ ہم نے پرویز مشرف کا ٹرائل کیا تھا. تو میرے خیال سے آپ کا سوال کا جواب تو اسی میں ہی ہے کہ جو آج اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی کل پرانی اسٹیبلشمنٹ ہو جانا ہے. تو انلیس اینڈ انٹل یہ فیصلہ ریاستی طور پہ ہو چکا ہے کہ آئندہ کے بعد کوئی انٹرونشن نہیں ہوگی، کوئی مداخلت نہیں ہوگی، تو پھر تو وہ نظر آتا ہے. ادروائز تو میرے خیال سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کو یاد ہوگا 2-3 ہفتے پہلے ڈان اخبار کی یہ خبر تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنی کمیٹی کو کہا ہے، جو منشور کمیٹی کو، کہ کوئی بیانیہ ڈھونڈے کیونکہ ہم پہ یہ الزام لگ رہا ہے. پی ٹی آئی تو لگا رہی تھی، اب بلال بھٹو زرداری بھی بڑا ایکٹیو ہو گئے ہیں ہمیں لاڈلا سلیکٹڈ کہنے میں. تو وہ جو ہے اس کا ہمیں کاؤنٹر نیریٹو چاہیے کیونکہ یہ تو ہماری بڑی بدنامی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں سیالکوٹ چیمبر میں بات کی، پھر اس کے بعد سے میاں صاحب اب احتساب کی بات کر رہے ہیں. لیکن اپنے اس تقریر میں انہوں نے کہہ دیا کہ 8 فروری کو عوام کی ایک بڑی عدالت لگے گی، وہ فیصلہ کرے گی. تو کیا صرف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں الیکشن سے پہلے، یا سنجیدہ ہیں احتساب میں؟ مجھے لگتا ہے جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے نون لیگ سے، وہ کہتے ہیں کہ آ کر ہم نے فوکس کرنا ہے کام پہ، اور کوئی ہمارے پاس نہ وقت ہوگا نہ کوئی اور اپارچونٹی ہوگی. تو ہم تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خراب کر سکتے اپنے، تو لہٰذا فوکس ہمارا کام پر ہی ہوگا. یہ جو ہے یہ ایک بیانیہ ہے جس کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ، کیونکہ ویسے بھی انتقام اور حساب میں بڑا ایک تھن لائن رہ جاتی ہے اکثر جب بھی سیاستدان کسی کو انمیرڈ بھی اگر ایک سیاسی ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے. ایز آف ناؤ آج کی تاریخ میں جتنے بھی آپ نون لیگز کے لوگوں سے بات کریں گے وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں کوئی فی الحال انتقام یا حساب کی طرف نہیں جانا ہے. ہم نے آتے ساتھ جو ہے اگر ہم الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں، تو کیا کمپرومائز کر لیا میاں صاحب نے؟ دیکھیں یہ آج کی بات تو نہیں ہے. جب پاکستان جب یہاں پہ تھے باہر جانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک لل پیریڈ آیا. نواز شریف صاحب تو خیر جیل میں تھے، مریم نواز صاحب بھی خاموش ہو گئی، پھر باہر چلے گئے، پھر گجرانوالہ کی تقریر بھی، پھر 1-1.5 سال کی خاموشی. تو یہ آن اینڈ آف تو ہوتا رہا ہے. جب وہ سوٹ کرتا ہے ان کو کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، جب ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہیٹ بڑھانی ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے جو کہا تھا وہ ٹھیک ثابت ہوا نا کہ مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ملے گی. تو وہ مفاہمت ان کو ملنی تھی. اس کے بعد میرے خیال سے وہ پاور ٹاکس ٹو پاور، تو وہ بات بالکل ٹھیک ثابت ہے. اگر واقعی میاں صاحب بھی حساب چاہتے ہیں نا تو دیکھیں ہمیں پھر اکراس دا بورڈ تمام پارٹیز کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. کیونکہ عمران خان کو بڑا اچھا لگتا تھا جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، اور 2017 صاحب نے ابھی پرسوں انٹرویو میں کہا
کہ بالکل بات چیت ہونی چاہیے, آرمی کے ساتھ بندہ بات چیت کر سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے, ہمیں چارٹر آف اکانومی چاہیے. آج بلاول بھٹو نے اگین چارٹر آف اکانومی کی بات کی, وہ تو بالکل نان کانفرنٹریشن والی باتیں کر رہے ہیں, صرف میاں صاحب کانفرنٹ, اور ظاہر ہے یہ ساری پارٹیز ایک پیج پہ تو نہیں ہے, کیونکہ الزام ان پہ لگ رہا ہے نا لاڈلا ہونے کا, سلیکٹڈ ہونے کا, تو ان کو نیریٹو کی ضرورت ہے. اس نیریٹو کی ضرورت ہے بلاول صاحب کو تو نہیں, ان کو تو بلکہ وہی والی بات ہے, مفاہمت وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ہو. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مالک صاحب دیکھیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا. ہم نے وہ پیریڈ دیکھا نا جب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریب تھے, تو اس وقت نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے رہنما جیل بھی جا رہے تھے. آج بھی میاں نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زیادتی اگر ان کے ساتھ ہوگی تو وہ غلط ہے, یا کسی کے ساتھ بھی ہوگی تو وہ غلط ہے. کیا اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, آج سے پہلے کسی پارٹی کا سمبل انہوں نے کسی کا الیکشن نل اینڈ وائڈ قرار دیا ہے, نہیں دیا. کیا آج کی نگراں حکومتوں کے اوپر یہ سوال نہیں اٹھ رہا کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے یا وہ نیوٹرل نہیں ہے؟ کے پی میں تو آپ نے دیکھا نا, خود ان لوگوں نے الزام لگایا کہ ان کے 3 وزیر ہیں, فلاں کے 3 ہیں, فلاں کے 2. آپ کہہ رہے ہیں 2018 کا ڈیجوو ہے, صرف کریکٹرز چینج ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تمام ادارے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان, نگراں حکومت, اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج نواز شریف صاحب کی تاریخیں بھی لگ جاتی ہیں, فیصلے بھی آ جاتے ہیں, ان کے اوپوننٹس جو ہیں ان کی تاریخیں لگتی ہیں جب ٹرائل کورٹ کے فیصلے آ جاتے ہیں. تو میاں صاحب کو پھر اگر یہ بات کر رہے ہیں واقعی ملک کو درست کرنے کی, تو ان کو یہ آنیسٹلی بتانا پڑے گا کہ کیا آج بھی ای سی پی, نگراں حکومتیں, عدالتیں انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں, یا کیونکہ اب ان کے مخالف کے خلاف کام کر رہی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے اور میرے خلاف اگر ہو رہا تو غلط. یہ بڑی امپورٹنٹ بات مجھے شہزادے بتائیں. ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اتنی اگریشن اس لیے بھی پی ایم ایل این میں آ رہی ہے کہ اب خیال ہے پی ایم ایل این کا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت بن گئے. پہلے اسٹیبلشمنٹ ہماری ضرورت تھی. ایک اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب کی تھی, انہوں نے عمران کو گرایا. دوسری اسٹیبلشمنٹ آ گئی, May 9 ہو گیا, دے آر کیپنگ ہم آؤٹ, ٹھیک ہے نا. تو اب جو پولیٹیکل اس پہ آئسنگ آن دا کیک ہوگی وہ تو پنجاب میں الیکشن جیتنے کی ہوگی, اس میں پیپلز پارٹی تو اس پوزیشن میں ہے نہیں, تو پی ٹی آئی چاہیے اب اس کو پولیٹیکل کور دینے کے لیے. کیا یہ اپنا ہینڈ اوور پلے کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے نون لیگ وہ عمران خان والی غلطی تو کرے گی نہیں کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, اسپیشلی الیکشن سے پہلے تو یہ ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. لیکن یہ ساری بحث میں نا آپ صرف ایک ہوتا ہے جو بیانات دیے جاتے ہیں اور عملی طور پہ آپ کیا کر رہے ہیں. باپ پارٹی کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو تھا مریم نواز صاحبہ کا کہ ہمیں پتا ہے باپ کا باپ کون ہے؟ آئی پی پی پہ کیا باتیں تھی؟ باری باری دیکھ لیں. وہ باپ پارٹی سے آج اتحاد کر لیا, جبکہ آپ کلیم کرتے ہیں یو آر ایز پاپولر ایز 2013 میں پری الیکشن الائنس نون لیگ نے نہیں کیا تھا. میں آپ کا شو دیکھا تھا جو اپنے آئی پی پی کے اندر ایکسرپٹ چلائے تھے سب کے. جی بڑے ظالم آدمی. باپ کے ساتھ الائنس ہو گیا. ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے اور جی ڈی اے کے حوالے سے کیا کہتی تھی نون لیگ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی کہنے کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کا حصہ ہے. آج وہی ایم کیو ایم پاکستان, جی ڈی اے آپ کے اتحادی بن چکے ہیں. آئی پی پی کی تخلیق کس نے کی آپ بہتر جانتے ہیں, اور ابھی یہ خبریں چھپی ہیں باقاعدہ کہ آئی پی پی کے ساتھ بہت سارے نون لیگ کے لوگ نہیں اتحاد کرنا چاہتے تھے, بٹ دے ور فورسڈ انٹو اٹ. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو ان نون لیگ کے بیانات کے مطابق یہ تمام وہ پارٹیز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑی تھی. تو آج اگر آپ اتنے پاپولر ہیں, دوسری طرف عمران خان کا کوئی سیاسی مستقبل فار دا ٹائم بینگ نہیں نظر آ رہا, وہ جیل میں ہے, اس کی پارٹی کو سمبل ملے گا یا نہیں ملے گا. جب وہ اتنے کمزور ہیں تو آپ کو پورے ملک بھر میں اتحاد کرنے کی کیوں ضرورت پڑے گی؟